نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہماری قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کے لباس کے اندر تنگی اور عریانی اور برہنگی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ امت مسلمہ کی جو بیٹیاں ہیں، جو بنات اسلام ہیں، ان کا اس طرح لباس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم حدیث اور آیت کریمہ سے قبل ایک نظم آپ کی خدمت میں یعنی اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ ہم بچانا چاہتے ہیں ان کو چشم غیر سے، ہم بچانا چاہتے ہیں ان کو چشم غیر سے، یعنی اپنی بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو ہم بچانا چاہتے ہیں ان کو چشم غیر سے، کیونکہ ہم واقف ہیں شر و خیر سے۔ یہ بیٹیاں جن کو بننا تھا بطول، یہ بیٹیاں جن کو بننا تھا بطول، سیکھتی ہیں معاشرے سے بے حیائی کے اصول۔ یہ بیٹیاں جن کو بننا تھا بطول، سیکھتی ہیں معاشرے سے بے حیائی کے اصول۔ اب مسلمانوں میں بھی نکلے کچھ روشن خیال، اب مسلمانوں میں بھی نکلے کچھ روشن خیال، جن کی نظروں میں پردہ ہے ایک وبال، جن کی نظروں میں پردہ ہے ایک وبال۔ چاہتے ہیں ماؤں بہنوں کو عریاں دیکھنا، چاہتے ہیں ماؤں بہنوں کو عریاں دیکھنا، محفلیں آباد لیکن گھر کو ویران دیکھنا، محفلیں آباد لیکن گھر کو ویران دیکھنا۔ تعلیم مغرب سے جو ہوتے ہو خراب، تعلیم مغرب سے جو ہوتے ہو خراب، کیا تمہیں مسرور کر سکتی نہیں ام الکتاب۔ آئیے ہم ام الکتاب کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما۔ اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان اپنے فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ اس نے جنت سے نکال ڈالا تمہارے والدین، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ اماں حوا علیہ السلام، ان کو جنت سے نکالا۔ جی ینزع عنہما لباسہما، کیوں نکالا؟ تاکہ ان کے بدن سے لباس کو چھینے، لباس ان کے بدن سے اتارے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ قوم کی بیٹیاں جن کی طرف اسلام کہتا ہے وہ تمہاری جو غیر محرم ہے ان کو نظر اٹھا کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھو مت، تو اب تو شیطان کے فتنے میں مبتلا ہو کر اتنا پتلا لباس ہے جس کو لباس کہنا بھی ایک مطلب ہے کہ عار محسوس ہوتی ہے کہ اس کو لباس کہا جائے کہ نہیں۔ لباس کا تو لباس مصدر ہے حساب کی طرح، یہ تو معصوب کے معنی میں ہے، جس کے ملبوس کے معنی میں ہے، جس کے ذریعے جسم کو ڈھانپا جائے، سارے بدن کو ڈھانپا جائے۔ لباس کا مقصد فوت ہو گیا، پتلے کپڑے جس سے جسم چھلکتا ہے، نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یاد کریں اس وقت کو کہ جب آقا رحمت شرم و حیا کے پیکر، آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، شفیع مجرماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصر سے ایک ململ لا کر دی گئی۔ اللہ اکبر، تو آقا علیہ السلام نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ جبریل امین کس کے حلیے میں آیا کرتے تھے؟ وہ خوبصورت حسین عرب کا جس کو دحیہ کلبی کہا جاتا ہے، اور حضور نے اس کو بھی اور اس کے سارے قبیلے کو دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا۔ حضور نے دحیہ کلبی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ململ جو ہے اس سے تم آدھا پھاڑ کر ان کو دیا اور کہا اس کا تم کرتا بنا لینا، اور دوسرا آدھا حصہ فرمایا اپنی بیوی کو دینا، وہ اس کا دوپٹہ بنائیں گی، لیکن یہ اس کو ساتھ کہنا اس دوپٹے کے نیچے بھی کوئی کپڑا لگانا ہے تاکہ تمہارے جسم کی ساخت
اس کا کوئی مشاہدہ نہ کر سکے۔ اس وقت کو یاد کریں جب اسی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی چہیتی بیٹی خاتون جنت کے موت کا وقت قریب ہے، فرمایا مجھے رات کو دفنانا ہے، مجھے دن کو نہیں دفنانا، کسی غیر کی نظر جو ہے میرے کفن کے اوپر بھی نہ پڑے اور یہ بھی نہ پتہ چلے کہ جسامت کیسی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں، انہیں قبر موت تو یاد ہی نہیں رہی، قبر موت کا تو تصور ہی ختم ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس ہے کہ مغربی تہذیب کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر بہت غالب آ گئے۔ جی آج انگلش میں بات کرتی ہیں، آج انگلش میں بات کرتی ہیں، پہلا کلمہ جو ہے وہ آتا نہیں اور حسن و جمال کو عام کرتی ہیں۔ آج انگلش میں بات کرتی ہیں، پہلا کلمہ آتا نہیں اور حسن و جمال کو عام کرتی ہیں۔ اس لیے ذرا غور تو کریں۔ ایک صحابی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا اگر میں گھر میں اکیلا ہوں اور پھر میں تنہا ہوں تو کیا اس وقت کوئی پاس مرد عورت نہ ہو، اس وقت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لباس سے خالی نہیں کر سکتا؟ جی تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت بھی اگر تمہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے جسم کو، اپنے بدن کو کبھی بھی برہنہ نہ کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب تم جسم کو ننگا کرتے ہو رحمت کے فرشتے جو ہے تم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اپنا ماؤں بہنوں کو اعلیٰ لباس بے شک دلوائیں، لیکن مضبوط ہو، اس سے جسم چھلکتا نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے وہ پتلے لباس میں حضور کے پاس آئی تو حضور نے چہرہ انور پھیر لیا۔ اور دیکھیں اب ہم نہیں، میں آپ کو ایک حوالہ تاریخ کا پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ کو جو آج کل کی ہماری مائیں بہنیں غیروں سے متاثر ہیں ان کو اندازہ ہوگا۔ یہ دی ہسٹری آف وائٹ مسکن، اس کا نام ہے دی ہسٹری آف وائٹ مسکن۔ اس کے اندر میں آپ کو ایک مورخ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مورخ کہتا ہے میرا مزاج تھا کہ میں گھر میں خاص طور پر اپنی ذاتی کمرے میں ننگا سوتا تھا، کیونکہ مجھے لباس اور زیادہ تنگ کپڑوں سے شدید نفرت تھی۔ عرصہ دراز تک میری یہی حالت رہی، حتیٰ کہ بعض اوقات میں اپنی بیوی سے بھی اس طرح ملاقات کرتا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے اپنے جنرل چیک اپ کے دوران رپورٹ میں محسوس کیا کہ مجھے حد درجہ اعصابی کمزوری ہو رہی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے، جسم میں حساسیت حد درجہ بڑھتی جا رہی ہے اور اعصابی نظام اتنا معطل ہوا کہ تھوڑا سا کھٹکا بھی مجھے ایک بہت بڑا طوفان محسوس ہونے لگا۔ اسی کشمکش اور علاج میں کئی سال گزر گئے۔ یہ تو ایک آدمی کا واقعہ ہے نا، عورت تو اور صنف نازک ہے۔ اسی دوران مجھے ایک معالج نے دوران گفتگو فرمایا اگر کوئی شخص ننگا رہے تو اس کے ساتھ یہی مرض لاحق ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر چونک پڑا اور میں نے ننگا رہنے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ یوں میری بیماری بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں اس بات کی ہمت دے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو صحیح لباس پہنا سکیں۔ اس لیے مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ تو خدا بند ہے لہو قلم کا، نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔